نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرے سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو واسع کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت و تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان ھم الا یخرصون۔ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ مطلب ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ محض گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں ہی کر رہے ہیں۔ ان کا جو انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہے وہ باطل کے ساتھ آراستہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریکوں کی یہی اوقات ہے کہ وہ محض گمان ہے۔ آیت نمبر 67۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کاج کر سکو، محنت کر سکو، اور یہی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حق بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو نہیں پکارتے، نہ ہی انہیں حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں۔ آیت نمبر 68۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر یہ دوسری دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو چیزیں بھی موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اولاد اپنے والد کی ملکیت نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا محال ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بلا دلیل ہی کہتے ہیں، اور اللہ کسی میں ایسی بات لگاتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں دے کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نبٹ لے گا۔ آیت نمبر 69۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 70۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون
ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہاں جہاں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا لوگوں نے جو ہے معبود بنا رکھے ہیں اور اللہ کے لیے یہ اولاد منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جس کی سائن یہ ہے کہ دنیا کے میں جتنے انہوں نے مزے لوٹنے ہیں لوٹ لیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، اور وہ پھر انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا، کیونکہ وہ کفر کی باتیں بکتے تھے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کے اس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔